اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور عقائد اسلام بما تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ پہلے ہم ذات باری تعالیٰ سے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ صفات باری تعالیٰ پر تفصیلی کلام ہوگا۔ ایک عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انفعال سے پاک و صاف ہے، اس سے فعل کا صدور ہوگا لیکن انفعال اس کے لیے محال ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کسی کا اثر دوسرے تک پہنچنا یا اپنا اثر دوسرے تک پہنچانا، یہ فعل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اثر ہم تک پہنچتا ہے، وہ ارادے فرماتا ہے، پھر باقاعدہ اس کی ایک عملی صورت ہوتی ہے، جیسے بارش برساتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وفات عطا فرماتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو شفا عطا فرماتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے، کسی کو تنگ دست کرتا ہے، تو اس کے اثرات ہم تک پہنچتے ہیں، یہ فعل ہے۔ لیکن ہمارے کسی فعل کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، یہی دوسرے کے اثر کو قبول کرنا انفعال کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ اور میں عقلی لحاظ سے آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ ہماری عبادات یا ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اثر مرتب کرتے ہیں کہ عبادات سے وہ خوش ہو اور برے افعال سے اسی طریقے سے ایک اللہ پہ اثر مرتب ہو جیسے عام لوگوں پر ہوتا ہے، تو کم از کم اس خوشی اور اس غضب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان افعال کا محتاج نظر آئے گا، اور یہ اللہ کے لیے محال ہے۔ ہم عقلی لحاظ سے ہمارے علماء ثابت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کوئی بھی اثر کریں اس کی ذات پر، اس کا کوئی بھی عمل کریں اس کی ذات پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو ایک سوال بیدار ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال سے خوش ہوتا ہے، وہ محبت فرماتا ہے، وہ کسی فعل سے ناراض بھی ہوتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، تو ان کا کیا مفہوم ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہی آپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، یعنی اس کی ذات ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ارادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور یہ بھی ازل سے ہے۔ یعنی جیسے اللہ کی ذات قدیم ہوتی ہے، اللہ کی تمام صفات بھی جو صفات ذاتیاں ہیں قدیم ہیں۔ ارادہ اللہ کی ایک صفت ذاتی ہے، اس کے ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ تو جب ہمارے افعال تھے بھی نہیں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب ہم خود پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے فعل کہاں سے پیدا ہوں گے؟ لیکن اس کے ارادہ اس وقت موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بالفرض ایک زید شخص ہے جس نے ابھی نماز پڑھنی ہے 2016 میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا چلے جائیں، جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اللہ کا ارادہ تو اس وقت بھی تھا کہ اس کی نماز پر اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ وہ ارادہ جو ہے جس کو جو نیک عمل پر انعام کا ارادہ، برے عمل پر گرفت کا ارادہ، انتقام کا ارادہ، ظالم کی گرفت کا ارادہ، ظالم سے کو عذاب دینے کا ارادہ، یہ سب ارادہ چونکہ ازل سے ہے، لہٰذا یہ افعال سے یہ چیزیں متعلق ہوتی ہیں۔ اور جب ہم کوئی فعل عملی طور پہ اب کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، تو عرف جو حدیث کے اندر ظاہری الفاظ ہیں ان سے تو یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے، لیکن خوش ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جیسے قلب ہو اور اس کا اثر قبول کر رہا ہو، بلکہ وہی ارادہ ازلی کی طرف اشارہ ہے کہ اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی انعام دینے کا ارادہ فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح محبت کا معاملہ ہے، محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ کسی کی طرف پسندیدگی کے ساتھ ہمارے دل کا میلان ہو جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں، اور جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی کہ انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اس کا باطن اس کے قابو میں نہ رہے، تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ محبت کا مفہوم اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے ہمارے ساتھ۔ وہی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنا قرب عطا فرمانے کا ارادہ، کسی کے درجات کی بلندی کا ارادہ، اسے اور زیادہ کمالات سے نوازنے کا ارادہ، یہ بس ارادے جو ہیں انہی کو ہم مختلف الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی مسلمان یہ گمان نہ رکھے کہ وہ ہماری طرح خوش ہوتا ہے، ہماری طرح غضبناک ہوتا ہے، ہماری طریقے سے محبت کرتا ہے، نہیں، ہم یہ تمام چیزیں قلب سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پاک و صاف ہے۔ وہ اعضائے جوارح اور اعضائے باطنہ دونوں سے پاک و صاف ہے، نہ ظاہری اعضاء ہیں اس کے لیے، نہ باطنی اعضاء ہیں، ہاں ارادہ اس کی صفت ہے، اور یہ تمام چیزیں ارادے میں ہی آتی ہیں۔
تو لہٰذا اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب میرے 4 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو زکوٰۃ جس پہ بنتی ہے اور وہ جو بھی کماتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے جتنے سے یا تو وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرے یا اپنا گھر چلائے، اور پھر وہ دوسروں سے پیسے مانگتا ہے اور بچوں کو مہنگے اسکول میں بھی بھیجتا ہے دنیاوی تعلیم کے لیے، اور غیر ضروری چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کو نہ دو تو بددعائیں دیتا ہے، اور اللہ کے رزق کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتا ہے، جو مطلب اچھی بات نہیں ہے اوبیسلی۔ اور جی پھر ایسے شخص کو کیا اس خوف سے کوئی اگر پیسے دے کے وہ نظر لگا دے گا یا بددعائیں دے گا، یا اگر ایسے شخص سے دوری اختیار کی جائے اور کبھی کبھی مل لیں، اگر ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بات چیت کرنا بند کر دیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ کیا اور یہ صحیح ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ شخص ہے جو خود تو پیسے کماتا ہے لیکن اپنے والد صاحب سے اپنے بچوں کا خرچہ مانگتا ہے جبکہ والد صاحب نوکری نہیں کرتے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ خرچہ کیوں اور مانگتا ہے؟ اسی طرح ایک شخص بس وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پیسہ آپ نے رکھا ہوا ہے سیونگز میں، انہوں نے فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہے کچھ پیسہ، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ اس میں سے مجھے دیں آپ پیسہ جو بھی آتا ہے، اور پھر ان کے والد اور ان کی جو والدہ ہیں وہ دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں چلتا، تو ٹھیک ہے۔ اس بارے میں کیا اور حکم ہوگا؟ اور یہ بس آئی تھنک میرے خیال سے یہی فی الحال ابھی تو بہت ہے، شکریہ بہت بہت۔ چلیں ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تو اچھی طریقے سے بس اب یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں کی مختلف صورتیں ان الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہیں، کبھی اسے خوشی سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی غضب سے، کبھی انتقام سے، کبھی ناراضگی سے ہم تعبیر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ویسا مفہوم نہیں ہے جیسا ہمارا مفہوم ہے، لہٰذا ہمارے لیے مفہوم ہے، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے کوئی ایسے افعال، چاہے ہم زمین سے آسمان تک کو گناہوں سے بھر دیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم زمین سے آسمان تک اپنے عبادات اور نیک اعمال سے بھر دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اس پر اب جو نتیجہ نکلے گا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، لیکن السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ ایک خاتون ہیں، ان کے گھر والے ذرا ماڈرن ٹائپ لوگ ہیں، اچھا فیشنیبل، تو اب ان کے گھر میں ہے شادی، تو وہ یہ اچھا جو ایک خاتون ہے وہ ذرا پردے دار ہیں، جو نا جیسے پردہ کرتی ہیں بہرحال وہ۔ جی جی اب وہ گھر میں جب شادی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی تم اتنا خرچہ کرو گی، ڈریس اپ ہوگی اور یہ میک اپ وغیرہ پہ، تو 2 روپے کی آئیبرو بھی بنوا لینا، لوگ بولیں گے اتنا خرچہ کیا، 2 روپے کی آئیبرو نہیں بنوائی۔ ویسے تو وہ خاتون اسی بات کی قائل ہے جب خاص ضرورت ہو تبھی آئیبرو بنوائی جائیں، لیکن کیونکہ گھر والے ان کو فورس کر رہے ہیں اور دلیل اس پہ یہ قائم کرتے ہیں کہ بھائی آج کل اتنا دور ایسا ہے، عالم آئے اتنے بڑے بڑے اسکالر اور یہ بنوا رہی ہیں آئیبرو، تم نے کون سا اتنا خاص تقویٰ آ گیا ہے۔ اچھا اور تو اب وہ اس کی شرعی رہنمائی کر دیں۔ اسی طرح سے جو آج کل مہندی اس طرح کی آئی ہیں، سب جو ہتھیلیوں پہ کبھی وہ رچ جایا کرتی تھی اب وہ جم جاتی ہے اور وہ کلر بڑا اچھا اس سے آ جاتا ہے، فوری اس سے بہت اچھا کلر آ جاتا ہے، لیکن وہ جم جاتی ہے اور جسے نیل پالش اترتی ہے نا، کھرچنا پڑتا ہے، ایسے اترتی ہے۔ تو اس کو لگانے کے بعد غسل کا اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ اور اس طرح سے جو ہیئر کلر یوز کیے جاتے ہیں اس کا بھی کیا حکم ہوگا، اس کو لگانے کے بعد وضو کا یا اس کا غسل کا؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مفتی صاحب یہ عورتیں جو کبھی محفل میلاد ہوتی ہے تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو آگے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہیں ایک دوسرے کے، اور ایسے اٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں اور پیچھے نماز چل رہی ہوتی ہے نمازی کی، اس بارے میں بتائیں، اور اس بارے میں بھی بتائیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہو آگے تو اس کے پیچھے وہ نفل والا اور سنت والا نماز پڑھ لے گا، یا اگر اس نے آگے والے کی نفل یا سنت چل رہی تو پیچھے والا فرض پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ اس طرح سے بھی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی کے آگے فرض چل رہے ہیں، کسی کے نفل چل رہے ہیں تو پیچھے وہ فرض پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس بارے میں بھی بتائیں کہ ایسے کیا ہوگا نماز کا حکم جو پیچھے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے۔ نماز۔ اور یہ مفتی صاحب میری بیٹی 9 سال کی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ وہ کیا اس قابل ہو گئی ہے کہ میں اس کو عقائد کا علم سکھاؤں جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایوریتھنگ اس کو بتا دوں، سمجھاؤں اس کو، یا کیا اس کے بارے میں بتائیں؟ اور یہ اس کو میں نے نماز کے اور وضو کے اور غسل کے جو خاص جو ہوتے ہیں فرائض اور سنت میں نے اس کو بتا دی ہیں، اس کے ٹھیک علاوہ بھی میں اس کو اور کیا بتاؤں اس بارے میں بیان کیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری 8 سوالات ہیں. ارے یہاں پہ میرا 8 سوالات ہیں. بیان کریں. یہاں کسی نے کہا ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے پکا یقیناً لڑکا ہی ہوگا. اچھا. اور رمضان میں موت آ گئی تو کیا کبھی عذاب نہیں ہوگا اس پہ؟ کیا کہہ رہی ہے؟ تو روزہ رہنا کیا نہیں، رمضان میں موت واقع ہوگی تو کیا انتقال نہیں ہوگا اس پہ؟ پہلا تو آپ نے کہا کہ کسی نے وظیفہ دیا ہے کہ پڑھنے سے لڑکا ہی ہوگا. ایک ایک کویسچن. دوسرا ہاں رمضان میں موت آ گئی تو مطلب کیا پھر سے عذاب نہیں ہوگا قبر میں کبھی بھی؟ ہاں ٹھیک ہے. عذاب قبر. اور ہاں ایک روزہ رہنا کیا کفر کی علامت ہے؟ کچھ بھی نفل روزہ رہ لیا ایک رفع جب معراج میں وغیرہ. نہیں سمجھ نہیں آیا. ذرا آہستہ آہستہ بولیں بہن. تھوڑا تیسرا سوال دوبارہ کہیے. نہیں ایک روزہ رہنا کیا کفر کی علامت ہے؟ ایک روزہ رہنا منع ہے نفل روزہ. ایک روزہ رکھنا ہاں جی. کس کی علامت ہے؟ نہیں یہاں پہ کسی نے کہا ہے کہ کفر مطلب کافی رہا کرتے تھے پہلے ایک روزہ، اب بھی نہیں رہنا، 2 رہا مطلب 3 رہنا آپ روزے. چلیں میں بتاتا ہوں. قسمت میں مطلب جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا دعائیں کریں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور ایک مطلب خبر پہ پھول رکھ دینا، وہ جب تک سوکھ نہیں جاتے یا تب تک عذاب نہیں ہوتا. ہاں اور ایک باتھ روم میں ٹوائلٹ کرنے سے کیا وہ سوکھ جانے تک مطلب جتنا بھی پانی بہا لو جب تک وہ سوکھ نہیں جاتا وہ وہاں پہ غسل نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ کیا دوبارہ کہیے. غسل والا کیا مسئلہ؟ نہیں باتھ روم میں اگر کسی بچے نے یا بڑوں نے ٹوائلٹ کر لیا تو یا کسی مولا نے کہا ہے کہ کتنا بھی پانی بہا لو وہاں پہ اب غسل نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں بستر ناپاک ہے لیکن ہم پاک ہیں تو کیا اس میں سو کر اٹھنے سے نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. جی شکریہ. چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بس یہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کافی سوالات جمع ہو گئے ہیں. دیکھیں اب آپ ذرا ذہن بنا کر رکھیں. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا اس کے 2 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ جتنے ہمارے گناہگار بھائی بہن ہیں، مجھ سمیت میں بھی ایک گناہگار آدمی ہوں، جتنے بھی گناہ کر لے کوئی آدمی لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ میرے ان گناہوں کا اثر اللہ تعالیٰ پر کوئی پہنچا ہے. اور جس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کی 1 دفعہ نافرمانی کریں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، پیر کی یا ٹیچر کی کریں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے بار بار ان کو دکھ دیا ہے، غم دیا ہے. تو اب ہم ان سے کوئی ریکویسٹ کریں گے وہ ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی تو ہم پھر ان کی طرف سے ایک طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح گناہگار اچھی طریقے سے یاد رکھے کہ آپ کتنے بھی گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے گناہ کا کوئی اثر اس تک نہیں پہنچا ہے. وہ بے نیاز ذات ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے یہ سوچ کر نہ کریں یا اس سوچ کی وجہ سے رک نہ جائیں کہ میرے اتنے کثیر گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں مجھے بخشے گا، کہاں میری توبہ قبول کرے گا. یہ ہماری ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے اللہ کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بار بار توبہ توڑ چکا ہوں تو اب تو میں اللہ تعالیٰ پر بار بار توبہ توڑنے کی وجہ سے اور کثرت گناہ کی وجہ سے کیسا اثر مرتب کر چکا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. ان کے لیے یہ ہمارا قول ایک مرہم کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. پوری زندگی گناہ کرتے رہیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اسی کو کنٹینیو رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے اثر کو قبول کرنے سے پاک و صاف ہے اس لیے کسی گناہگار کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی حاجت نہیں ہے. میں کوئی خدا نخواستہ گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ گناہ کرتے رہیں اللہ پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. یہ تو ایک بہت ہی بڑی بدتمیزی اور بے حیائی کی بات ہوگی. لیکن جو مایوس ہیں انہیں مایوسی سے نکالنا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور پھر شیطان اس کا ذہن بنا دیتا ہے کہ چونکہ تم بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو اب تمہاری کم از کم بخشش مغفرت نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہارے اعمال کا اثر اللہ پہ ایسا مرتب ہو چکا ہے کہ وہ تم سے شدید ناراض ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں نہیں بخشے گا. اور اسی طرح جو بار بار توبہ توڑ دیتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان ینگ بچے ہوتے ہیں، کوئی بری عادت لگ جاتی ہے، وہ بعض اوقات قسمیں کھا لیتے ہیں کہ اور وعدہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، لیکن پھر ایسا ہو جاتا ہے، نفس ان پہ غالب آ جاتا ہے، وہ اور زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کیونکہ میں نے وعدہ کر کے توڑا ہے اللہ تعالیٰ سے.
اور اب میں ضرور جہنم میں جاؤں گا، وہ مایوسی سے نکل آئیں کہ آپ کتنے ہی وعدے توڑ لیں، کتنے ہی گناہ کر لیں، کتنی ہی توبہ توڑ دیں، اللہ کی ذات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا، آپ کے گناہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے رحمت نازل فرمائے گا جیسے ایک نیک پرہیزگار شخص پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، بس صحیح طریقے سے رجوع کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے اور سب کے سب ناحق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور توبہ کا ارادہ کیا تو ان عالم دین نے کہا کہ تیرے اور خدا کے درمیان کون آ سکتا ہے، یقیناً تیری توبہ قبول ہوگی لیکن یہ بروں کی بستی ہے، تم فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں کے اللہ کے کچھ نیک بندے ذکر اذکار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو۔ اب وہ چلا، درمیان میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے اور اللہ کی ہی مشیت سے آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ ہم اسے لے کر جائیں گے کیونکہ یہ نیک لوگوں کی طرف چل پڑا تھا، دوسرے کہتے تھے ابھی پہنچا کوئی تھا، رستے میں فوت ہوا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ پھر اللہ نے ایک اور فرشتہ نازل فرمایا اور اس نے کہا کہ فاصلہ ناپو، اگر یہ بروں کی بستی سے قریب ہے جہنم میں جائے گا، نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں جائے گا۔ جب فاصلہ ناپا گیا تو ایک حدیث کے مطابق وہ ایک بارش بروں کی بستی کے قریب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، وہ سمٹ گئی اور یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ بتائیے 100 ناحق قتل اور پھر اللہ کی ذات پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ایسے ہی دوسری روایت بخاری کی ہے، ایک شخص نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے وصیت کی، جو اس زمانے میں جائز ہوگی پچھلی شریعت میں، کہ اللہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں جب مر جاؤں میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ آدھی پانی میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ حسب وصیت عمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، ذرات جمع ہوئے، اسے زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کی کہ یا رب کریم تو اچھی طرح جانتا ہے، فقط تیرے خوف کی وجہ سے، میں گنہگار آدمی تھا، تیرا خوف مجھ پہ غالب آیا اور اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے اس طریقے سے وصیت کر دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اب یہ نہیں کہ اس خوف نے اللہ پہ اثر کچھ مرتب کیا تھا، بلکہ ازلی ارادہ، یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ کسی دوسرے سے مایوس نہ ہوں۔ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں یہ تو جہنم میں جائے گا اس لیے بڑا گناہ گار ہے، کوئی مطلب گناہ کرتا ہے، کوئی مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے اعلانیہ طور پر، تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو اتنا پاپی گناہ گار ہے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں شاید اس کے گناہوں کا اثر اللہ تعالیٰ پر پہنچ چکا ہے، مرتب ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سزا دے گا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا معاملہ ہے، اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ کی ذات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہو، اگر وہ چاہے تو ان کی بخشش و مغفرت فرما سکتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو کثرت سے نیک اعمال کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، وہ عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہوں اور یہ نہ سوچیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں کسی کے خلاف بد دعا دوں اس کو تباہ کر دوں گا، جس سے میں ناراض ہو جاؤں وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ میں اللہ کا مقرب ہو چکا ہوں، میری عبادات کا ایک اثر اللہ پہ مرتب ہو چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ میری عبادت سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ متاثر ہو چکا ہوگا۔ یہ عجب و خود پسندی بھی دور فرما دیجئے اور اس کے لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ 13 سال تک مکی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ہر طرح تنگ کیا، حالانکہ میرے آقا کا ایک سجدہ پوری امت کی عبادات ایک طرف رکھ دیں اور میرے سرکار کا ایک سجدہ ایک طرف رکھ دیجئے، یہ سجدہ پوری امت کے اعمال سے زیادہ قیمتی ہوگا اور زیادہ اثر انداز ہوگا اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، لیکن اس کے باوجود 13 سال تک آزمائش میں آپ مبتلا رہے ہیں، یہ مشیت الہی تھی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری عبادت سے اللہ پہ ایک اثر مرتب ہوا اور اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انعامات دے، لوگ مجھ سے راضی رہیں، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی بے ادبی نہ کرے اور میرے سارے کام بنتے چلے جائیں، تو یہ بھی آپ کی ایک میجر مسٹیک ہے۔ آپ چاہے زمین سے آسمان تک عبادات سے تمام جگہیں بھر دیں، چپے چپے پہ آپ سجدہ کر دیں، اللہ پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ ایک اور میں بات سمجھا کے پھر جوابات کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابلیس جو تھا اس نے 80,000 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن آپ دیکھیں جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو شان بے نیازی غالب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، وہ کافر ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اب وہ اپنے کفر میں اضافہ ہی کرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔
اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے نیازی کو سمجھیے۔ یہ سمجھنا کہ جی ہم بہت زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو متاثر کر دیں گے، یہ خیال بھی ذہن سے نکال دیجئے۔ بس عبادت اللہ کے لیے ضرور کریں، لیکن اس کا اثر اللہ پہ مرتب ہو یہ ذہن سے نکال دیں۔ گناہ اگر ہو جائیں تو یہ سوچ کر کہ اللہ پہ ایک برا معاذ اللہ میں نے اثر مرتب کر دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ ضرور مجھے سزا دے گا، اس خیال کو ذہن سے نکالیں۔ نیک عمل کریں، برائی سے بچیں، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جتنا بھی عطا فرمائے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہر شخص بروز قیامت صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، عمل سے نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دائرہ ادب میں رہ کر پوچھے، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی صرف اللہ کی رحمت سے جنت پہ جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف ارادہ الہی کار فرمائے، عبادات کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ طلب کرتا ہے، حالانکہ کماتا بھی ہے، گھر میں اس کے مطلب وہ خرچہ ہو جاتا ہے، لیکن فیس بھی وہ دیتا ہے بچوں کی اور مہنگے اسکول میں پڑھاتا ہے، اگر اس کو زکوٰۃ نہ دو تو بددعائیں دینے لگ جاتا ہے، اور اب لوگ بعض اوقات ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس کی نظر نہ لگ جائے یا بددعا نہ لگ جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسے شخص کو ہرگز زکوٰۃ نہ دیں، بالکل نہ دیں، کہ جو پہلے ہی مالدار ہے اور اپنے گھر میں صحیح گزارا کر سکتا ہے۔ کس نے اسے کہا ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ دوسرے کام کریں اور پھر لوگوں سے زکوٰۃیں مانگتے رہیں؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور اس قسم کے لوگ جو اس طرح آپ کی نفسیات سے فائدہ اٹھا کر بددعائیں دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی برا نہ مانے اگر سن رہا ہو تو یہ جو تیسری جنس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی معروف ہے کہ بھئی ان کی بددعا سے بچو، یہ خطرناک ہیں، بددعا دے دیں گے۔ یہ پتہ نہیں کس نے مقولہ نکال لیا، تو لوگ بعض اوقات ڈر کے ان کو دے دیتے ہیں کہ نہیں بھئی ان کی بددعا لگ جاتی ہے۔ کسی کی بددعا نہیں لگتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا یا بددعا اللہ تعالیٰ پہ اثر مرتب کر رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی ہوگا۔ دعائیں وغیرہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی، اسی طرح بددعا اثر مرتب نہیں کرتی۔ ایک شخص ہے وہ گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور وہ اس کی بددعا میں ایسا اثر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے ہمارے خلاف ہی عمل فرما دے گا، یہ سب مطلب ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں۔ ایسا شخص جو صحیح کماتا ہو، گھر میں گزارا ہوتا ہو، وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنا چاہتا اور پھر اس کے لیے زکوٰۃ طلب کر رہا ہے، اسے زکوٰۃ ہرگز نہ دیں، اور نہ اس کی نظر کا خوف کرے نہ بددعا کا، کچھ اثر نہیں کرے گی، ایسے شخص کو ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ اچھا خاصا کماتا ہے لیکن خرچہ والد صاحب سے مانگتا ہے، کیونکہ والد صاحب نے فکس ڈپازٹ میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے، اس سے جو پروفٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں سے مجھے بھی دو۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ جو اس طرح اگر آپ نے کہیں پیسہ رکھوایا ہوا ہے اور اس پہ منتھلی آپ کو پروفٹ حاصل ہوتا ہے، یہ پروفٹ خالصتاً سود ہے، کیونکہ جو آپ نے پیسہ دیا ہے وہ ایک قرضے کی حیثیت ہے، اور قرضے کے اوپر نفع لینا بحکم حدیث سود ہے۔ اس لیے والد صاحب کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا آزمائش کے گھر نہ بنے، یہاں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، چاہے حرام طریقے سے ملتا رہے چاہے حلال طریقے سے، مجھے کوئی غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، سکون سے زندگی کٹ جائے، آخرت دیکھی جائے گی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر سارے لوگ حرام کام کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دنیا سے بھی حاصل کرتے اور آخرت سے بھی حاصل کرتے، اور وہ تمام آیات و تمام حدیثیں پھر باطل ہو جاتی ہیں جن میں حرام کمانے والے کو آخرت کے عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا کے اندر دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے، ان سب کو ختم کر دیں۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ حلال طریقے سے کمائیں چاہے کتنی آزمائش آئے، ایک تو یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا بیٹا کہ جو اپنا خود کماتا ہے پھر وہ باپ سے خواہ مانگتا ہے، تو باپ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے خود کما رہی ہو تو یاد رکھیں کہ باپ پر نان نفقہ دینا واجب نہیں رہتا ہے۔ لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے وہ خود کمائے، ہاں اگر باپ اب بھی دینا چاہے اپنے طور پہ تو احسان کی صورت ہے، ورنہ باپ پہ کوئی واجب نہیں، لہٰذا کہ والد صاحب منع کر دیں تو بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر ان کے پاس اضافی ہے، احسان کرنا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن بیٹے کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بیٹا کماتا ہے لیکن پھر بھی والد صاحب سے طلب کرتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، یہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جو پہلا والا سوال تھا اس میں جو شخص ہے یا دوسرے جو میں اولاد کا ذکر کیا گیا، یہ دونوں بغیر ضرورت کے طلب کرنے کی بنا پر گناہ گار بھی ہوں گے۔ یہ کہا کہ انہوں نے کویسچن کیا کہ خاتون پردے دار ہیں، گھر والے تھوڑے سے ماڈرن ہیں، جب کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے گھر میں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آئی بروز بنا لو، خاص موقع پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے دلیل یہ بھی دی کہ تم زیادہ کوئی خاص تقوی کرتی ہو، بڑی عالمات کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ہمیں بنواتی ہیں۔
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو عورت حسین بننے کے لیے بھووں کے بال نوچے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے حسین بننے کے لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی بھویں بدنما محسوس ہوتی ہیں تو خوش نمائی کی طرف مائل کرنے کے لیے، بلکہ بدنمائی سے یوں کہیں کہ بدنمائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئی بروز بنوانا کی اجازت ہوگی، لیکن پہلے ہی قبول صورت ہیں خوبصورت بننے کے لیے یا خوبصورت ہیں مزید خوبصورت بننے کے لیے کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی بالفرض اگر کوئی ایسی ہیں بھی کوئی خاتون کہ جن کو دیکھ کر آپ دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو شریعت ان خاتون کی نہیں ہے، شریعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہی کو فالو کیا جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ مہندی آتی ہے اس کا ایک جسم بن جاتا ہے ہاتھ پر، تو وضو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں کسی مہندی کا جسم نہیں بنتا ہے، اصل میں اس میں کیمیکل ایسے ہوتے ہیں کہ جب خواتین لگاتی ہیں تو ان کی کھال جو نرم و نازک کھال ہوتی ہے برن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہی ہوں کھیڑتے ہیں وہ کھال اکھڑ رہی ہوتی ہے اور اس کا اثر ایک دو دن میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اور پوری ایسی کیسی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ سے اکھڑ رہی ہو، کئی مخصوص مقامات پہ جہاں جہاں کھال برن ہو جاتی ہے وہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک ایسی مہندی لگانا بھی جائز ہے اور اس پہ بالکل وضو ہو جائے گا۔ بالوں میں اگر کلر لگایا جائے تو وضو اور غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کو بھی بلیک کلر یوز کرنا منع ہوتا ہے، دوسرے کلر استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس سے وضو یا غسل پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو کلر لگانے کے بعد اگر وضو کریں گی یا غسل کریں گی تو وہ ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کبھی کبھی ہم میلاد کی محافل میں جاتے ہیں تو عورتیں بالکل خیال نہیں کرتی، نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، دوسری سامنے سے نکل رہی ہوتی ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا کرنا شدید حرام ہے، بہت سخت حرام ہے، سرکار نے وعیدیں فرمائی ہیں اس پہ بہت سخت قسم کی، لہٰذا عورتوں کو خیال کرنا چاہیے اگر کوئی بہن نماز پڑھ رہی ہیں تو آگے سے ہرگز نہ گزریں بلکہ ان کے پیچھے سے نکلیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کوئی فرض پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے نفل والی کھڑی ہو جاتی ہیں، کوئی نفل پڑھ رہی ہوتی ہیں تو پیچھے فرض پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ عورت کی امامت شرعاً جائز ہی نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، اپنی اپنی نماز پڑھیں۔ دوسرا اگر پڑھ بھی لیا بالفرض تو فرض والی کے پیچھے نفل تو ہو سکتی ہیں، لیکن فقہ حنفی کی روشنی میں نفل پڑھنے والی کے پیچھے فرض نہیں ہو سکتے ہیں، اس کا ضرور خیال رکھا جائے اور بہتر یہ ہے کہ سب اپنی علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میری بچی 9 سال کی ہے، اسے میں یہ عقائد جیسے آپ سمجھا رہے ہیں اس کو بتاؤں، وضو اور غسل کی سنتیں وغیرہ کہتی ہیں میں اس کو بتا چکی ہوں، اور کیا کیا بتایا جائے یہ بتا دیں۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 9 سال کی بچی 9 سے 15 سال کے درمیان اگر اس سے کبھی بھی حیض آ جاتا ہے یا احتلام ہو جاتا ہے تو بچی بالغہ کہلائے گی، تو 9ویں سال تک پہنچتے پہنچتے بچی کو شرعی احکام آپ کو سکھانے ہوں گے، انہیں یہ سکھائیے، پورے نماز کا طریقہ سکھائیے، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کس طریقے سے فاسد ہو جاتی ہے، پھر وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور حیض کے مسائل، یہ سب آپ ان کو اچھی طریقے سے سمجھائیں، پھر تیمم کرنا بھی سکھائیں، اس کے علاوہ کپڑے پاک کرنا، پانیوں کی پہچان کہ کس پانی سے وضو ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا، مستعمل پانی کے کیا حکم ہے، ناپاک پانی کے کیا حکم ہے، یہ سب آپ اچھی طریقے سے بچی کو سمجھائیں۔ اس کے لیے بہار شریعت اگر آپ کتاب لے لیں، مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے دوسرے چیپٹر میں اس قسم کے مسائل ہیں، وہ بچی کو آپ پڑھائیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مسائل آپ کو بتانے ہوں گے، اگر مال نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ عبادات کے، ہاں رمضان آئے گا تو روزوں کے مسائل آپ کو اس کو بچی کو مکمل طور پر سمجھانے ہوں گے، جیسے ابن قریب رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے اس کو روزوں کے مسائل آپ بتائیں۔ باقی یہ عقائد بھی جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اسی طریقے سے بعینی آپ بچی کو عقائد سکھا سکتی ہیں، عقیدے بھی ضروری جو ہیں وہ بچی کو ضرور بتانے ہوں گے کیونکہ وہ ماشاءاللہ قریب البلوغ ہے، ان کو پہلے سے بالغ ہونے سے پہلے مسائل سیکھ لینے چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں اتنی گزارش کر رہا ہوں تو یہ کم از کم آپ تمام چیزیں کریں۔ یہ کہتی ہے بعض لوگ وظیفہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھنے سے لڑکا ہی ہوگا۔ دیکھیں اگر تو کوئی انشاءاللہ نہیں کہتا یا امید ہے یا ہو سکتا ہے کہ الفاظ نہیں کہتا تو اس طرح دعویٰ کرنا بہت شدید جرم میں اس کو قرار دوں گا، کیونکہ اس طرح کا دعویٰ اللہ کے نبی ہی کر سکتے ہیں، بس باقی کوئی ولی بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی صحابی نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے، تو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یوں کہہ لیں اگر آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ لڑکا ہوگا، انشاءاللہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا، انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، بغیر انشاءاللہ کے اگر کوئی کہتا ہے یہ وظیفہ لیں لڑکا ہی ہوگا، اس طرح کہنا یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور یہ نہیں کہنا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ کہہ لیں۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔
اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہیں معروف، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ، یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے، ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بخشا جائے، میں بھی بخشا جاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ، موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی، اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر۔ یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان معشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے؟ نہیں، اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، تو بس یہ دوسرے کے بارے میں رکھیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے، اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا اس نے بگاڑا ہے، ہاں اپنا بگاڑا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے۔ اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کی سوچ بنائیے۔ بہن کہتی ہیں کسی نے کہا کہ ایک روزہ رکھنا، اکیلا نفلی روزہ رکھنا، یہ کفر کی علامت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 2 رکھیں یا 3 رکھیں۔ جس نے بھی ایسا کہا غلط کہا۔ صرف جمعے کے بارے میں یہ ہے کہ جمعے کی تعظیم کی نیت سے اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے تھے، تو یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، لہٰذا خاص جمعے کی تعظیم سے ایک روزہ نہ رکھیں، جمعرات یا ہفتے کا روزہ ملا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا ہے، پھر ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس طرح اگر کوئی کرتا ہوا بدھ کو روزہ رکھا، جمعرات کو چھوڑا، جمعے کا روزہ، یہ روٹین کے مطابق کر رہا ہے، خاص جمعے کی تعظیم کا قصد و ارادہ نہیں ہے، تو یہاں اس کا اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا بالکل مستحب ہے اور سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اس وقت کراہت اس میں پیدا ہوگی کہ خاص جمعے کی تعظیم کی نیت سے اکیلا جمعے کا روزہ رکھیں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ قسمت میں سب لکھا ہے تو دعا کیوں کریں؟ دیکھیں لکھا سب ہے، لیکن چونکہ آپ کو مجھے نہیں پتہ تو ہمارے نبی نے ہمیں دعا کا تصور دیا ہے، اور یہ خاص اس لیے بھی ہے کہ تاکہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں۔ اگر صرف لکھے ہوئے کے اوپر اکتفا کریں گے تو ہر شخص کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس کا ایمان اتنا قوی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دل کو اس پہ راضی بھی رکھ سکے، تو یہ وظائف، یہ مطلب دعائیں وغیرہ، یہ ایک سہارا فراہم کر دیتی ہیں انسان کو کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ میں ایک بزرگ سے دعا کرواتا ہوں، قبول نہیں ہوئی، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، بلکہ میں کہتا ہوں ان بزرگ کی دعا قبول نہیں ہوئی، ان کا دیا ہوا وظیفہ کام نہیں کیا، تو اللہ کے ڈائریکٹ مایوس نہیں ہوتے ہیں۔
تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم ان کے سہارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے براہ راست کسی بھی لمحے مایوس نہ ہو سکیں اور ان کے ذریعے سہارا حاصل کرتے رہیں، ورنہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی ارادہ ہے۔ جب میں تقدیر کے مسئلے عرض کروں گا تو یہ مسئلہ میں اور واضح کر دوں گا۔ قبر پہ جب تک پھول رہیں گے، جب تک وہ تر ہیں، امید ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا یا عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر ایک کھجور کی شاخ تر توڑی، 2 ٹکڑے کیے، 2 قبور پہ لگائیں، فرمائیں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا لیکن مجھے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اسی پر دلالت النص کے ذریعے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پھول کی پتیاں جب تک تر رہیں گی امید ہے کہ عذاب قبر میں تخفیف رہے گی۔ کسی نے کہا کہ پیشاب اگر غسل خانے میں کوئی پیشاب کر دے مثال کے طور پر تو اب وہاں پر غسل نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جس نے بھی یہ کہا یہ کوئی معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا لیکن جاہل شخص ہیں، کیونکہ جب پیشاب کر دیا اور پھر ساتھ میں بھی کہہ رہے ہیں چاہے بہا بھی دو پھر بھی غسل نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ نالیاں نہیں تھیں، جب غسل کرتے تھے تو پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، اسی لیے سنت یہ آپ نے دیکھیں گے فقہی کتابوں میں لکھی ہے کہ جب غسل کریں تو غسل خانے سے علیحدہ ہٹ کر پاؤں دھوئیں، اس لیے کہ وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، پاؤں ٹخنے تک پانی کے اندر ہے مثال کے طور پر، تو وہ علیحدہ ہٹ کر پاؤں دھو لو۔ لیکن اب تو پانی سب بہہ جاتا ہے، پیشاب آپ نے بہا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ غسل ہو سکتا ہے۔ یہ کہتی ہیں بستر اگر ناپاک ہے اور ہم پاک ہیں تو کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ایسا مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ وہ ناپاک ہے تو اس پر آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، بلکہ ہاں اگر اس پہ چادر وغیرہ بچھی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر یہ آپ نماز پڑھیں۔ اس طرح ناپاک جگہ پر بیٹھ کر اگرچہ بعض شرعی صورتوں میں نماز ہو بھی جاتی ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اب ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں، یہ اس ایڈریس پہ کر لیں یا muftiakmal.net کے اوپر آسک امام کے آپشن میں جائیں، وہاں پر بھی آپ میل بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی اکمل QTV2 والا جو میرا پرسنل ای میل آئی ڈی ہے اس پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر دیر ہو جائے کبھی جواب میں تو ناراض مت ہوئیے گا، بہت زیادہ میلز آتی ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ جواب دیں، پھر بھی دیر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور عقائد کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب